على سيدي وسيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج کے اس اسپرچول سیشن میں ہم مراقبہ دعا کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ مراقبہ دعا کی دو سب سے بڑی فضیلتیں ہیں۔ پہلی فضیلت یہ ہے کہ اللہ پاک کا قرب خاص حاصل کرنے کا یہ عظیم نسخہ یا وظیفہ یا وسیلہ ہے، اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ مراقبہ دعا جو ہے یہ اگر بندہ ہمیشگی کے ساتھ اس کو کرتا رہے، کنٹینیوسلی اس کو، تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ بندہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، کہ وہ جب بھی مراقبہ دعا کرے گا، جو بھی دعا وہ کرے گا، اللہ پاک اس دعا کو قبول فرمائیں گے۔ تو اللہ پاک کا روحانی قرب حاصل کرنے کا یہ بہت بڑا وسیلہ ہے۔ تو ہمیں یہ ضرور سیکھنا چاہیے کہ ہم ان عبادات سے لا تعداد منافع اور نعمتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، تاہم بدقسمتی سے بہت سارے افراد یہ نہیں جانتے کہ دعا کی طاقت سے فوائد کیسے حاصل کریں۔ دعا کی اپنی ایک الگ روح ہے جسے ہم مراقبہ کہتے ہیں۔ ایسے کہہ لیں کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے، اور دعا کا جو مغز ہے وہ مراقبہ ہے۔ مراقبہ دل کی گہری توجہ اور حاضری کا نام ہے۔ تو ہم دل کی توجہ سے اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے مسائل رکھیں گے اور اس کو سیکھیں گے، اور سیکھنے کے بعد اس کا پریکٹیکل ابھی کریں گے۔ تو سب سے پہلے، کیونکہ یہ بہت بڑی عظیم نعمت اور سعادت ہے، شیطان کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ہم اس میں کامیاب ہو سکیں۔ وہ ہمیں وساوس اور دوسرے گمان اس میں الجھا کے ہماری توجہ ڈائیورٹ کرے گا، انٹینشن جو ہے وہ ڈائیورٹ ہوگی، توجہ منقسم ہوگی۔ تو حفاظت کے اعمال جو ہیں وہ ہم کریں گے تاکہ ہم شیطان کے حملوں سے بچ سکیں، اور پورا فوکس ہو کے، مرتکز ہو کے، اپنی تمام جو سوچ ہیں اور خیالات ہیں ان کو ایک نقطہ پہ ارتکاز کر کے ہم یہ مراقبہ دعا کریں، اور اس کے فوائد و ثمرات اور جتنے بھی بینیفٹس ہیں وہ ہم حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ تو حفاظت کی اعمال جو ہیں وہ ابھی، کیونکہ میں تھیوریٹیکل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، پھر میں پریکٹیکل کرواؤں گا اور آپ سب نے مل کے یہ کرنا ہے۔ تو حفاظت کے اعمال میں ایک دفعہ ہم پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، 3 بار ہم پڑھیں گے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ درود ابراہیمی یہ بھی 3 بار پڑھیں گے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ یہ بھی ہم 3 بار ہی پڑھیں گے۔ مراقبہ شروع کرنے سے پہلے ہم اپنے دل میں یہ 4 خیالات تازہ کریں گے، ریفریش کریں گے 4 خیال۔ پہلا خیال یہ ہے کہ اللہ پاک ہر وقت میرے ساتھ ہے۔ دوسرا خیال، اللہ پاک میرے ہر عمل کو ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ تیسرا خیال، اللہ پاک میری ہر بات کو ہر وقت سن رہا ہے۔ چوتھا خیال کہ اللہ پاک میرے دل کے خیالات اور دماغ کی جتنی بھی سوچیں ہیں اللہ پاک اس کو بھی جانتا ہے۔ یہ ہم ان خیالات کو تازہ کریں گے، اور پھر ہم ایسے کریں گے کہ اپنی آنکھیں بند کریں گے، تصور کریں گے کہ آسمان پر اللہ پاک کا بہت بڑا سنہری نام چمک رہا ہے۔ تو پہلے نمبر پہ ہم یہ کریں گے کہ آنکھیں بند کی، تصور میں کہ اللہ پاک کا پیارا سنہری نام گولڈن کلر میں وہ چمک رہا ہے۔ تو دوسرے نمبر پہ کہ اللہ پاک کے سنہری گولڈن نام سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں اور ہمارے سر پہ پڑ رہی ہیں، سر میں داخل ہو رہی ہیں۔ تیسرے نمبر پہ ہم یہ خیال کریں گے کہ
اللہ پاک کے نام سے نکلنے والا جو نور ہے وہ ہمارے سر میں داخل ہو رہا ہے، اور سر کے راستے دل میں داخل ہو رہا ہے، اور میرا جو سر ہے اس میں بھی نور کی وجہ سے روشنی ہی روشنی ہے، اور میرے سر میں بھی اللہ پاک کا نام اللہ لکھا ہے، اور میں تصور کی آنکھ سے اس کو دیکھ رہا ہوں، اور وہی نور اور روشنی جو میرے دل میں داخل ہو رہی ہے تو وہ دل پہ بھی اللہ پاک کا پیارا نام لکھا جا چکا ہے، اور دل بھی نورانی ہے، اور سارے جسم میں نور داخل ہو کے میرے پورے وجود کو نورانی کر رہا ہے۔ اور آپ نے یہ سوچ لے کے آنی ہے کہ میرا دل جو ہے وہ اللہ 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 کر رہا ہے۔ پھر آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میرا دل تو اللہ اللہ کر رہا ہے، میرے ارد گرد جتنی بھی چیزیں ہیں وہ مادی چیزیں ہیں، وہ پنکھا ہے چھت پہ، وہ اے سی ہے، وہ پلرز ہیں، وہ فین، وہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب اللہ کا ذکر کر رہی ہیں، یعنی میرا دل وائبریٹ کر رہا ہے، میرا دل بھی اللہ اللہ کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے آس پاس جتنے لوگ ہیں اور جتنی چیزیں ہیں وہ بھی اللہ پاک کا ذکر کر رہی ہیں، اور وہ بھی اللہ اللہ کر رہی ہیں۔ پھر ہم نے جب اسی کیفیت میں ہم نے وقت گزارنا ہے تو یعنی کچھ وقت ہم دل کی دھڑکن کے ساتھ اللہ اللہ محسوس کریں گے، تو زبان چونکہ بند ہوگی، منہ بند ہوگا، زبان تالو کے ساتھ لگی ہوگی، اور دل جو ہے وہ ہمارا اللہ اللہ کر رہا ہوگا، اور ہم تصور کے کانوں سے وہ اللہ کا ذکر جو دل کر رہا ہے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ، تو وہ ہم تصور میں یعنی تصور کے کانوں سے ہم اس کو سن رہے ہوں گے۔ تو اسی لمحے انہی ساعتوں میں ہم اللہ پاک کی 7 نعمتیں جو ہیں وہ ہم شمار کریں گے، 7 نعمتیں یاد کریں گے، 7 نعمتوں کا ذکر کریں گے، زبان سے نہیں، سوچ سے، خیال سے، تصور سے، کہ جو اللہ پاک نے مجھ پہ بڑی بڑی نعمتیں کی ہیں۔ مثال کے طور پہ اتنی مخلوقات ہے، ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، اتنے مذاہب ہیں، اتنے ادیان ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، ہمیں اسلام والا بنایا، اور ہمیں کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی بنایا، ہمیں رزق وہ نعمتیں عطا کیں جن نعمتوں کے ہم حقدار نہیں، اللہ پاک نے اپنا فضل فرمایا اور ہمیں وہ نعمتیں، یعنی آپ نے اللہ پاک کی 7 نعمتیں جو ہیں وہ یاد کرنی ہیں۔ اسی طرح کہ انسان ہوں، مسلمان ہوں، سرکار کا امتی ہوں، اتنی نعمتیں ہیں، اتنی عزت ہے، اتنا لوگ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ساری جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ 7 ہیں یا 700 ہیں۔ دل ہمارا اللہ اللہ کر رہا ہے، اور ہم نے ان نعمتوں کو دل ہی دل میں کاؤنٹ کرنا ہے، شمار کرنا ہے، گننا ہے، اور دل ہی دل میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ، اللہ پاک ہمارا تو کوئی کمال نہیں، اگر ہمیں ہماری اوقات کے مطابق ملتا تو ہمیں کبھی بھی یہ چیزیں نہ ملتی جو اتنی عزت، اتنی دولت، اتنا پیار، اتنا اخلاص اور اتنی محبت مل رہی ہے۔ تو یہ 7 نعمتیں یا 7 جتنی زیادہ ہیں وہ آپ ان کو شمار کر لینا ہے، اور دل ہی دل میں آپ نے اللہ کریم کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو یہ ہو گیا، یعنی پہلے نمبر پہ 7 نعمتیں اور اس کا شکر، دوسرے نمبر پہ 7 بڑے بڑے گناہ جو ہیں وہ آپ نے اپنے مائنڈ میں ریفریش کرنے ہیں، تازہ کرنے ہیں۔ فلاں وقت میں نے یہ گناہ کیا، اس وقت میں نے یہ گناہ کیا، فلاں وقت میں نے اس جگہ میں نے فلاں گناہ کیا، ادھر میں نے فلاں گناہ کیا، جتنے بھی گناہ کیے وہ آپ ذہن میں لے آئیں، تو کم از کم 7 گناہ، اور ان 7 گناہوں کو دل میں لا کے آپ نے ان گناہوں کی اللہ پاک سے معافی مانگنی ہے کہ اللہ تو معاف فرما دے، تو کرم فرما دے۔ تو 2 چیزیں ہوگی، پہلے نمبر پہ 7 نعمتیں، ان کا شکر ادا کرنا ہے،
دوسرے نمبر پہ 7 بڑے بڑے گناہ ان کی اللہ پاک سے معافی طلب کرنی ہے۔ تیسرے نمبر پہ آپ نے اپنی 7 حاجتیں، 7 ضرورتیں، وہ کوئی بھی ضرورت ہے، جاب نہیں ہے، عزت نہیں ہے، میں مثال دے رہا ہوں، اولاد نہیں ہے، اولاد ہے وہ فرما بردار نہیں ہے، رزق کی کمی ہے، یہ جتنی بھی حاجات ہیں اپنے حسب حال آپ دیکھ لیں کہ مجھے کون کون سی حاجت ہے، کون کون سی ضرورت ہے، وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ کو پیش کر دیں کہ اللہ یہ میری حاجتیں ہیں، یہ میری ضرورتیں ہیں، اللہ پاک تو اس پہ نظر رحمت فرما۔ 3 چیزیں ہوگی، پہلے نمبر پہ 7 نعمتیں، دوسرے نمبر پہ 7 بڑے گناہ، تیسرے نمبر پہ 7 بڑی حاجتیں، یہ آپ نے شمار کر لینی ہے۔ اور آگے آپ نے حاجتوں کے بعد آپ نے 7 بڑے مسائل ان کو ذہن میں لے کے آنا ہے۔ کیا؟ 7 بڑے مسائل، وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں، وہ جاب کے ہو سکتے ہیں، وہ بزنس کے ہو سکتے ہیں، وہ ریلیشن شپس کے ہو سکتے ہیں، وہ ریپیوٹ کے ہو سکتے ہیں، وہ حسب حال آپ دیکھ لیں کہ میرے ساتھ کون کون سا مسئلہ ہے، وہ قرضہ کے ہو سکتے ہیں، وہ بیماری گھر میں ہے، وہ ناچاکی ہے، وہ بدسلوکی ہے، یعنی جتنے بھی مسائل ہیں آپ ان کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں۔ اور وہ پہلی حالت میں رہنا ہے کہ دل اللہ اللہ کر رہا ہے، ساری چیزیں ارد گرد کی اللہ اللہ کر رہی ہیں، اور آپ نے 7 نعمتیں بھی گن لینی ہیں، 7 بڑے گناہ، 7 حاجات اور 7 مسائل۔ اور اس کے بعد آپ نے ذہن میں یہ لے کے آنا ہے کہ پھر آپ نے اللہ پاک سے ہدایت جو ہے وہ اس کا سوال کرنا ہے کہ میں نے صبح کوئی فیصلہ کرنا ہے، میں نے پرسوں کوئی فیصلہ کرنا ہے، اس سے اگلے دن کوئی فیصلہ کرنا ہے، کوئی جاب کے حوالے سے ہے، کوئی کاروبار کے حوالے سے ہے، کوئی رشتہ کرنا ہے، کسی وہ حسب حال آپ دیکھ لیں کہ وہ مطلب یہ کہ ان فیوچر کوئی بھی مستقبل میں آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے تو اس حوالے سے اللہ پاک سے آپ نے رہنمائی لینی۔ جیسے استخارہ ہوتا ہے نا کہ یا اللہ پاک میں یہ کام کرنا ہے، آپ اس میں میری رہنمائی کر دیں، تو انشاءاللہ وہ آپ جو فیصلہ کریں گے تو انشاءاللہ تو جب آپ نے 7 نعمتیں، 7 بڑے گناہ، 7 حاجات اور 7 مسائل اور اس کے بعد رہنمائی یا استخارہ جو ہے یہ جب آپ نے کرنا ہے تو ان ساری چیزوں کو آپ نے ایک جو ہے گفٹ باکس ہے وہ تصور میں خیال میں آپ نے نعمتیں، گناہ، حاجات، مسائل اور استخارہ اللہ پاک سے رہنمائی طلب کرنا، وہ ساری ایک گفٹ باکس میں آپ نے اس کو پیک کر دینا ہے، اور گفٹ پیپر اس کے اوپر اپنے تصور میں وہ کر کے تو آپ نے ایسے ہینڈ میں اٹھا لینا ہے اپنے ہاتھ پہ، تو اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کو پیش کرنا ہے کہ یا اللہ پاک یہ تیرے سپرد ہے، تو میرا وکیل ہے، میں نے تجھ پہ توکل کیا، اللہ پاک تو ہی کارساز ہے۔ تو پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک پڑھ کے ہم نے اپنے مراقبہ کو ختم کر لینا ہے۔ تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ آپ حفاظت کے اعمال جو ہیں وہ مل کے پڑھ لیتے ہیں، اور آپ بھی میرے ساتھ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ 3 بار آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ لا حول ولا قوة إلا بالله،
لا حول ولا قوة إلا بالله. 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 دونوں ہاتھوں پہ دم کر لیں اور جدھر تک آپ کا ہاتھ پہنچتا ہے پورے جسم پہ ہاتھ پھیر لیں، مساج کر لیں. ابھی آپ وہ تصور تازہ کر لیں، اللہ پاک ہر وقت میرے ساتھ ہے، دل ہی دل میں اللہ پاک میرے ہر عمل کو ہر وقت دیکھ رہا ہے. اللہ پاک میری ہر بات کو ہر وقت سن رہا ہے. اللہ پاک میرے دل اور میرے دماغ میں جتنے بھی خیالات اور سوچیں ہیں اس کو بھی جانتا ہے. آنکھیں بند کر لیں، تصور کریں کہ آسمان پہ اللہ پاک کا بہت پیارا سنہری نام چمک رہا ہے. آسمان سیاہ ہے اور اندھیری رات ہے اور اس میں اللہ پاک کا سنہری نام چمک رہا ہے. اب آپ یہ تصور کریں کہ وہ سنہری نام جو آسمان پہ چمک رہا ہے اس سے نور کی شعائیں، لائٹس نکل کے ہمارے سر میں داخل ہو رہی ہیں اور ہمارے سر کو روشن کر رہی ہیں اور ہمارے سر پہ اللہ پاک کا پیارا نام لکھا جا چکا ہے. آپ تصور کی آنکھوں سے دماغ میں، سر میں اللہ پاک کا لکھا ہوا نام کو محسوس کریں. ابھی آپ تصور کریں کہ اللہ پاک کے پیارے نام سے نور نکل کے سر کے راستے میرے دل میں داخل ہو رہا ہے اور میرے دل کو روشن کر رہا ہے اور میرے دل پہ بھی اللہ پاک کا پیارا نام لکھا جا چکا ہے اور میرا دل جو ہے وہ دھڑک رہا ہے اور ان دھڑکنوں میں وہ اللہ اللہ پکار رہا ہے. ان دھڑکنوں کو، ان وائبریشنز کو، اس ہارٹ بیٹ کو آپ فیل کریں، محسوس کریں اور سنیں کہ یہ دھڑکنیں جو ہمارے سینے میں دھڑک رہی ہیں یہ اللہ اللہ کر رہی ہیں. اسی تصور میں اللہ پاک کا پیارا نام آسمان پہ چمک رہا ہے اور وہ نور سر کے راستے دل میں داخل، سر کو بھی نورانی، دل کو بھی روشن کر رہا ہے اور اب دل سے نور نکل کے میری پوری باڈی میں، پورے وجود جسم میں وہ نور پھیل رہا ہے اور میرا سارا جسم جو ہے وہ اللہ اللہ کر رہا ہے. آپ اس کو محسوس کریں. اسی دھڑکنوں میں، اسی ہارٹ بیٹ میں آپ محسوس کریں کہ ہمارے آس پاس جتنی بھی چیزیں ہیں، مادی چیزیں، پلرز ہیں، فین ہے، بندے ہیں، کوئی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بھی اللہ اللہ کر رہی ہیں. جیسے ہم دل کی دھڑکنوں سے اللہ اللہ محسوس کر رہے ہیں، تصور کے کانوں سے سن رہے ہیں، ایسے ہی آس پاس پڑی چیزیں بھی اللہ اللہ کر رہی ہیں اور اس کو بھی ہم محسوس کر رہے ہیں.
اسی کیفیت کو جاری رکھیں. دل اللہ اللہ کر رہا ہے، سانسوں کے ساتھ ذکر خفی ذکر قلبی جاری ہیں. اللہ پاک کی 7 بڑی نعمتیں یا جتنی بھی حسب حال ہیں وہ ذہن میں لے کے آئیں کہ اللہ تیرا شکر ہے انسان مسلمان سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. دولت دی، عزت دی، شہرت دی، محبت کرنے والے لوگ دیے، مخلص احباب دیے، سواری دی، مکان دیا، کاروبار دیا، آسانیاں دی، آسائشیں دی، اچھا لائف سٹائل دیا، اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں. اللہ تیرا شکر ہے مولا. اگر ہماری بساط اور ہماری اوقات کے مطابق ملتا تو ہم کچھ بھی ڈیزرو نہ کرتے، کسی چیز کے ہم حقدار نہیں تھے. اللہ تیرا یہ فضل ہے کہ تو نے ہمیں اتنا کچھ عطا کیا. الحمدللہ الحمدللہ. دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اللہ پاک کا ذکر جاری ہے. 7 بڑے گناہ ذہن میں لے کے آئیں. وہ زبان کے متعلقہ ہیں: غیبت، چغلی، بہتان، الزام تراشی. وہ آنکھوں کے متعلقہ ہے: گندے مناظر دیکھنا، گندی چیزیں دیکھنا، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کی طرف دیکھنا. کانوں کے متعلقہ ہیں: جس چیز سے منع کیا اس کو سننا. ہاتھوں سے کسی کی عزت کو خراب کرنا، ناجائز مال، لوگوں کے حقوق غصب کرنا. پاؤں کے متعلقہ ہے: شراب و شباب و کباب کی محافل میں جانا، محافل سرور میں جانا، اللہ کی حرام کردہ جگہوں پہ جانا. پیٹ کے متعلقہ ہے: حرام کھانا، رشوت کھانا، سود کھانا. جتنے بھی گناہ آپ کو لگتا ہے. شرمگاہ سے متعلقہ زنا کیا، بدکاری کی. وہ سارے گناہ ذہن میں لے کے آ جائیں اور دل ہی دل میں اللہ پاک کی بارگاہ میں استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کریں کہ اللہ پاک میرے گناہ معاف فرما، آئندہ زندگی میں مجھے گناہوں سے محفوظ فرما. دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اللہ پاک کا ذکر جاری ہے. اللہ پاک کا ذکر ہم اپنے تصور کے کانوں سے سن رہے ہیں اور اسی دوران ہم نعمتوں کا شکر بھی کر چکے، اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگ چکے. اب اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم اپنی حاجات رکھیں گے، اپنی ضروریات رکھیں گے کہ جو ہماری ضروریات ہیں وہ آپ نے حسب حال دیکھ لیں. آپ کی جو بھی ضروریات ہیں، مکان نہیں ہے تو مکان، جاب نوکری اچھی نہیں ہے، کاروبار نہیں چل رہا، اولاد نہیں ہے، عزت نہیں ہے معاشرے میں، فیملی میں رسپیکٹ نہیں ہے، پبلک ریپوٹیشن جو ہے وہ اچھی نہیں ہے. ساری چیزیں آپ ذہن میں لے آئیں. اس کے علاوہ جو حسب حال آپ کی ہیں وہ ذہن میں 7 حاجات، 7 ضروریات جو ہیں وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کر دیں. اللہ پاک کے نام دھڑکنوں کے ساتھ نورانی نام چمک رہا ہے، وہ بھی آپ محسوس کر رہے ہیں. اب آپ اپنے 7 بڑے مسائل، وہ جو بھی ہیں، کسی نے نظر بد لگا دی، کسی نے حسد کی نظر، حسرت کی نظر، کسی نے جادو، کسی نے تعویذات، یا کوئی بھی مسائل ہیں جو آپ کی لائف میں چل رہی ہیں اور آپ کی لائف کو ڈی ٹریک کر رہی ہیں، سارے مسائل اپنے ذہن میں لے آئیں. اولاد ہے وہ نافرمان ہے، میاں بیوی کی آپس میں ناچاکی ہے، سلوک اتفاق محبت نہیں ہے. جتنے بھی مسائل حسب حال ہیں
وہ 7 ہیں یا 17 ہیں یا 70 ہیں یا 1700 ہیں، جتنے بھی ہیں ہماری نظر میں بڑے ہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے، اس کے ایک کن کی مار ہے، وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کر دیں 7 مسائل۔ اب آپ اللہ پاک سے رہنمائی طلب کریں گے کہ اللہ پاک میں نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ پڑھائی کے سلسلے میں ہے، بچوں کی پڑھائی کے سلسلے میں ہے، اپنی جاب کے حوالے سے ہے، کوئی کاروبار ہے، کوئی رشتہ کہیں کرنا ہے بچوں کا، بہن بھائیوں کا، کوئی 100 معاملات آپ کے ہیں، حسب حال دیکھ لیں۔ اللہ پاک میں نے وہ کل کرنا ہے، پرسوں کو فیصلہ کرنا ہے، کوئی مجھ سے مشورہ کرتا ہے تو اللہ پاک مجھے رہنمائی فرمانا تاکہ میں جو فیصلہ ہے جاب کا، کاروبار کا، رشتوں کا، وہ میں فیصلہ درست کر سکوں۔ تو اللہ پاک میری رہنمائی کرنا، جب جب زندگی میں جو بھی میں فیصلہ کرنا چاہوں اللہ پاک تو اپنی رہنمائی فرمانا۔ اب آپ تصور میں گفٹ باکس جو ہے، وہ ایک ڈبہ جو ہے وہ آپ تصور میں وہ خیال کر لیں کہ میرے سامنے وہ پڑا ہے، اور اس میں آپ وہ جو نعمتیں ہیں، وہ جو گناہ ہیں، وہ جو حاجات ہیں، وہ جو مسائل ہیں، وہ جو آپ نے فیصلہ کرنا ہے، اس کی رہنمائی لینی ہے، وہ ایک باکس میں آپ ڈال دیں اور اس کو بند کر دیں، اور اوپر گفٹ پیپر جو ہے اس سے اچھے والا پیک کر دیں۔ تو اب اسی طرح آپ کو جو باکس ہے جس میں نعمتیں ہیں، گناہ ہیں، حاجات ہیں، مسائل ہیں، استخارہ ہے، وہ دونوں ہاتھوں میں تصور میں ایسے دونوں ہاتھ جیسے اٹھاتے ہیں، وہ بیگ یا باکس جو ہے وہ اپنے دونوں ہاتھوں پہ رکھیں اور ایسے بلند کر دیں، اللہ تو میرا وکیل ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت، اللہ میں نے تجھ پہ توکل کیا، اللہ تو میرا کارساز ہے، تو میری بگڑی بنانے والا ہے، تو میرے کام سنوارنے والا ہے، اب یہ سارا کچھ تیرے حوالے ہے، اب تو مجھ پہ کرم فرما دے۔ دل ہی دل میں تصور میں مدینہ پاک کے سبز گنبد جو ہے وہ تصور ذہن میں لے آئیں، اور سرکار کی مواج شریف کا، سنہری جالیوں کا تصور لے آئیں۔ آپ مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہیں اور کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کر رہی ہیں کہ کریم رب سے، رؤوف الرحیم رب سے مانگنے کا اتنا پیارا طریقہ عطا فرمایا۔ یا رسول اللہ آپ کا شکر ہے، آپ کی مہربانی ہے، اور دل ہی دل میں آپ درود پاک پڑھیں، زبان سے درود پاک پڑھیں۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما أبدا
على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بس اب آرام سے اپنی آنکھیں کھول دیں. جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین. ماشاءاللہ مبارک ہو. اللہ پاک نے سعادت عطا فرمائی. یہ مراقبہ ہمیں اللہ پاک کے قرب کا ذریعہ بنائے اور ہماری دعاؤں کے مستجاب قبول ہونے کا ذریعہ بنائے. بہت شکریہ. جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.